بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت کرنے اور کوئی گمشدہ چیز کو تلاش کرنے، شعر پڑھنے اور جمعے کے دن نماز سے پہلے حلقہ بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساکین پر صدقہ صرف صدقہ ہے، جبکہ رشتہ دار پر صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس تم جب ہجرت دولت کی دنیا کی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو یا کسی عورت سے شادی کرنے کی غرض سے ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جس کے لیے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی تھی۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی یہاں تک کہ آپ کے پیر مبارک سوج گئے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ ایسی زحمت کرتے ہیں حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی بھی ختم کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو ہر وقت تو اپنی دنیا میں مشغول رہا تو میں تیرے ہاتھ کو مصروفیات سے بھر دوں گا، اور اتنی محنت اور مصروفیات کے باوجود تیری محتاجگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سیدنا صفوان بن عبداللہ سقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتا دیجئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم کلمہ طیبہ پڑھنے کی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔